پیر ارچی جا پھر آپ جو ہے نا وہ 2 رکعت جو ہے نماز اشراق پڑھا کرتے ہوتے تھے، اور اکثر و بیشتر پھر آپ 2 رکعت اور بھی ادا کیا کرتے ہوتے تھے۔ اچھا، جب آپ 2 رکعتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، اشراق کی تو 2 رکعتیں ہیں، لیکن 2 رکعتوں کے بارے میں جب آپ سے پوچھا جاتا تھا تو آپ نے مختلف ادوار میں مختلف جوابیں دیں۔ اس فقیر نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور اشراق کی نماز تو 2 رکعت ہے، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اکثر و بیشتر جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 اور ادا کر لیتے ہیں، تو یہ 2 رکعتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو مجھے آپ نے جواب عنایت فرمایا تھا کہ یہ 2 رکعتیں میں تحیۃ المسجد والی پڑھتا ہوں، کہ چونکہ میں فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہوں، تو اس وقت عند الاحناف جو ہے نا وہ کوئی بھی نفل یا ما سوائے فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی بھی نفل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو اسی لیے وہ والی جو تحیۃ المسجد والی نوافل ہے وہ میری رہ جاتی ہے، تو پھر میں جو ہے اشراق کے بعد ان کو ادا کر لیتا ہوں۔ لیکن کئی لوگوں کو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ یہ 2 رکعتیں جو ہے یہ میں نماز استخارہ کے لیے پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ مبارک جو ہے وہ اکثر و بیشتر اشراق کے بعد ناشتہ تناول فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور ناشتے کے بعد اکثر و بیشتر پھر آپ چاشت تک بیٹھے رہتے تھے، چاشت کی نماز ادا فرمانے کے بعد پھر آپ گھر چلے جاتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ تو یہ جو روایت ہے کہ استخارے کی کرتے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو کچھ ساتھیوں نے جیسے حضرت مولانا مفتی متی اللہ صاحب نے، انہوں نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ مجھے مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ میں استخارے کے، اور استخارے کی وہ مشہور دعا بھی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام کاج ہمارے امور کے بارے میں ہمیں استخاری کی دعا کی تعلیم فرمایا کرتے ہوتے تھے، ایسے جیسے کہ ہمیں آپ قرآن کی کوئی سورہ کی تعلیم فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات مشائخ نے اس استخارے کو بہت سارے مختلف امور کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسے بیعت کے لیے بھی یا تجدید بیعت کے لیے بھی یا اپنے کام روزگار زندگی کے سلسلوں میں بھی۔ تو آپ مبارک جو ہے وہ حدیث طیبہ میں سے اس حدیث سے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے روایت کیا ہوا ہے، اس میں استخارے کی دعا ہے، وہ دعا کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ دعا یہ پڑھا کرتے تھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری او آجلہ فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری وآجلہ فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر للخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اور پھر آپ استخارے کی یہ دعا ہے جو حدیث طیبہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہوا ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلد نمبر 1 میں اس کو ذکر کیا ہے۔